جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ مسلسل خطرے میں ہے، اور الیکشن کمیشن صاحب بہادر تو اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے کہ ادھر اکبر ایس بابر نے درخواست دی ہے کہ پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، ان سے انتخابی نشان بلہ لیا جائے۔ ادھر 8 دسمبر کے لیے یہ کیس مقرر بھی ہو گیا، سماعت مقرر بھی ہو گئی۔ عمران خان کا توشہ خانہ ہو، عمران خان کو نااہل کرنا ہو، عمران خان کو کرپٹ بنانا ہو، عمران خان سے بلہ لینا ہو، عمران خان کا توہین الیکشن کمیشن کیس ہو، کچھ بھی ہو، عمران خان کی ممنوعہ فنڈنگ ہو، عمران خان کی کوئی کسی سیٹ سے ڈی سیٹ کرنا ہو، عمران خان کی پارٹی کے الیکشن ہو، عمران خان کے حوالے سے چیئرمین شپ ان سے ختم کرنی ہو، دھڑا دھڑ الیکشن کمیشن کام کرتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ مسلم لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، مولانا کا ہو، ان کی جماعتوں کا ہو، یوسف زائی گیلانی کے بیٹے کی آڈیو ویڈیوز کا ہو، سینٹ میں نکلے کیمروں کا ہو، یا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا ہو، کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کا ہو، یا کوئی اور معاملہ، وہاں الیکشن کمیشن، کے پی پنجاب میں 2 صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہو، وفاق میں الیکشن ہو، صدر سے مشاورت ہو، وہاں الیکشن کمیشن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر، الیکشن کمیشن میں بلے کے لیے جو ہے اکبر ایس بابر نے درخواست دی ہے 8 دسمبر کو، اس کی سماعت لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انتخابات کالعدم قرار دے کے کہے گا دوبارہ انتخابات کرائیں، کیونکہ ساری جماعتوں کا اب زور بلے پہ ہے کہ تحریک انصاف کو بلہ نہ ملے، اور اکبر ایس بابر جیسا بندہ ان کو مل گیا ہے، اور یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا۔ دوسرا، ایک طرف چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ خبردار اگر انتخابات پر کوئی شکوک و شبہات کیے تو انتخابات یہ آپ اس کی سپریم کورٹ کی توہین کے مترادف ہوگا۔ ٹی وی پر بات نہیں کرنی، گھر آپ بیوی سے بات کر سکتے ہیں۔ اور پیمرا نے نوٹیفیکیشن بھی کیا ہے کہ خبردار اگر کسی نے شکوک و شبہات، قیاس آرائی، غلط انفارمیشن الیکشن کے حوالے سے پہنچائیں آگے یا ڈسکس کیں تو وہ توہین سپریم کورٹ ہوگا۔ اب دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے ہم تو تیار ہیں مگر ماحول دیں، 2 صوبوں میں ماحول ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن دنوں میں الیکشن ان دنوں میں بہت سارے علاقوں میں برف باری ہوگی۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو حریف جیل میں، ہم کیا الیکشن لڑیں۔ مولانا صاحب اور وزیر داخلہ، نگران وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف پیپلز پارٹی والے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں الیکشن پہ، ایک طرف افواہیں اڑ رہی ہیں، ایک طرف بات ہو رہی ہے، عدالتوں میں لوگ آ رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں الیکشن ڈیلے ہونے کی۔ ہم تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جب کہہ دیا 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، پتھر پہ لکیر، تو ہم تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں، اپنے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ۔ لیکن یہ انتخابات کے حوالے سے انتخابات کرانے والے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، ایک طرف یہ ہے۔ لیکن جو آج میں نے بات کرنی تھی، جو دکھ والی تھی، جو تکلیف والی تھی، جو دل چیرنے والی تھی، وہ عافیہ صدیقی کی۔ آپ کو بتایا تھا کہ عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل کلائیو سٹیفرڈ نے بتایا ہے اور پاکستانی میڈیا کو بتایا ہے کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ 2 مرتبہ جیل کے گارڈز نے جنسی زیادتی کی، اور ان گنت مرتبہ جیل کے قیدیوں نے ان سے جنسی زیادتی کی۔ عافیہ صدیقی سے برا سلوک ہوا ہے اس پورے ان کے ڈیوریشن کے دوران، جیل کے قید کے دوران، اور وہ امریکی وکیل کہہ رہا ہے کہ مجھے جو امریکہ کی جیلوں میں عافیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے اس پر بحیثیت امریکی شرمندگی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکومت پاکستان کو بھی بتایا تھا کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، اور میں حکومت پاکستان کو یہ بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے اس کی کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی عزت تو محفوظ کروائیں حکومتی سطح پر کوئی رابطہ کر کے۔ یہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہم نے میڈیا میں اس کا شور بھی ڈالا، ٹی وی چینلز پر بھی بات کی، لیکن مجال ہے کوئی ایک نگران وزیر اعظم نامی شخص بھی ہمارے پاس ہے، وہ بولا ہو، ایک وزیر اطلاعات ہے جس کو ہر موضوع پہ بولنے کا شوق ہے، وہ بولا ہو،
وزیر داخلہ ہے اس نے کوئی لب کشائی کی ہو، گورنرز ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں کے سربراہ ہیں. مجھے یقین کریں کمی محسوس ہو رہی ہے. اگر عمران خان میڈیا بول سکتا ہوتا، اس کو بولنے کی آزادی ہوتی، وہ باہر ہوتا، تو یقیناً وہ اس خبر پر بولتا امریکہ کے خلاف، امریکی حکام کے خلاف. لیکن باقی مجال ہے، نہ بلاول بھٹو، نہ زرداری، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، حتیٰ کہ مریم نواز نہیں بولیں جو خاتون ہے. اور ایک خاتون پاکستان کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے امریکی جیل میں. ان گنت بار قیدی ریپ کر چکے ہیں، جیسے مفت کا مال ہوتا ہے. کبھی زندہ قوموں کے بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، کبھی آزاد اور خود مختار قوموں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، کبھی غیرت مند قوموں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت پاکستان اس کی سزا کم کریں، یہ اس جوگی ہی نہیں ہے، ہمارا ملک اس جوگی ہی نہیں ہے. ہماری کیا اوقات ہے؟ IMF کے لیے ہم امریکی سفیر کے پاؤں پڑے ہوئے تھے کہ ہمارا معاہدہ کروا دیں. ایک ایک پیسے، ایک ایک ڈالر کے ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، کشکولستان ہے یہ ملک، باہر کوئی عزت نہیں. چوتھا بدترین پاسپورٹ ہمارا ہے، اور 90% باہر جو گلف میں بھکاری ہیں وہ پاکستانی. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، باہر تماشا بنے ہوئے ہیں. یہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جس جیل میں وہ سزا بھگت رہی، اس جیل میں جیل والوں کو اور اس حکومت کو پتہ ہو کہ اس عافیہ کا کوئی والی وارث ہے، اس کے ساتھ جنسی زیادتی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو. امریکی جو وکیل ہے وہ شرمندہ ہے، ہم نہیں شرمندہ، ہمیں شرم نہیں آ رہی، اور کوئی بولے ہی نہیں. مزے کی بات ہے کوئی بھی نہیں بولا. یعنی یہ اس ملک کی بیٹی نہیں ہے. اس ملک میں ایلیٹ چند فیصد رہ گئے ہیں، ان کے ہی حقوق ہیں، وہی انسان ہیں، باقی سارے جانور ہیں. اس ملک کے جو ایلیٹ طبقہ اشرافی ہیں ان کی بیٹی ہیں، باقی کسی کی کوئی بیٹی نہیں. کس نے بولنا تھا عافیہ صدیقی کے لیے؟ کسی نے بھی بولنا، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی توجہ ہی نہیں دی کسی نے. غیرت مند قوموں میں توجہ ہوتی ہے، آزاد قوموں میں توجہ ہوتی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ریمنڈ ڈیوس ہوتا ہے، تو اس نے 2 بندے لاہور میں مار دیے تھے. امریکہ نے پیچھے سے ہمیں ڈنڈا دیا، ہماری ساری پارٹیاں ملی، ایک عدالت لگائی ہم نے، جو بندے اس نے مارے تھے ان کے رشتہ داروں کو پاکستان نے پیسے دیے، اور فٹافٹ انصاف دلوا کر اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر کابل بھجوا دیا. اس طرح لوگ کرتے ہیں. یہ ہوتی زندہ قوم. اپنے ایک تھرڈ ریٹڈ قسم کے ایجنٹ کے لیے امریکہ نے پوری پاکستان حکومت کو تگنی کا ناچ نچایا. ہماری بیٹی ہے وہاں جیل میں ہے، جو اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، ریپ ہو رہا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں. پاکستان زندہ باد.